آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس فرسٹ ایئر کی انگلش بک سے ایک پیراگراف کو ڈسکس کریں گے اور اس پیراگراف سے سوالات بنائیں گے اس لو بیس پیپر کے لیے. تو لیسن نمبر فرسٹ رسپانسبلٹیز آف یوتھ سے میں نے ایک چھوٹا سا پیراگراف لیا ہے کیونکہ پیپر میں چانسز چھوٹے پیراگرافس کے ہوتے ہیں. یہ پیراگراف ہے پیج نمبر 4 اور یہ سیکنڈ پیراگراف ہے. تو سب سے پہلے ترجمہ سیکھتے ہیں اس پیراگراف کا. تو سٹارٹ کرتے ہیں. مائی ینگ فرینڈس، میرے نوجوان دوستو، آئی ووڈ دیئر فور لائک ٹو ٹیل یو، اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اے فیو پوائنٹس، چند ایک نکات کے بارے میں، اباؤٹ وچ یو شوڈ بی ویجیلنٹ، جس کے بارے میں آپ نے چوکس رہنا ہے، اینڈ بیویئر، اور ہوشیار رہنا ہے. فرسٹلی، سب سے پہلے یا پہلا نکتہ یا پوائنٹ یہ ہے، بیویئر آف دا ففتھ کالمسٹ امنگ اوور سیلوز، کہ آپس میں وطن دشمن عناصر سے بچو. ففتھ کالمسٹ کا مطلب ہے لوگوں کا ایک ایسا گروہ جو ایک ملک یا معاشرے کے اندر رہ کر دشمن ملک کے لیے کام کر رہا ہو، تو ایسے گروپ کو ہم کہتے ہیں ففتھ کالمسٹ. تو پیراگراف میں ہے کہ آپس میں وطن دشمن عناصر سے بچو. سیکنڈلی، گارڈ اگینسٹ اینڈ ویڈ آؤٹ سیلفش پیپل. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ خود غرض لوگوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور ان کو ختم کرو. ویڈ آؤٹ کے معنی ہے ختم کرنا یہاں پر. ویسے ویڈ آؤٹ کے معنی ہے غیر ضروری پودوں کو نکال کر باہر پھینکنا. ٹھیک ہے. who only wish to exploit you، جو صرف یہ خواہش رکھتے ہیں کہ آپ کا استحصال کریں یا آپ کو استعمال کریں. so that they may swim، تاکہ وہ اپنی مقصد میں کامیاب ہو جائیں. they may swim، swim کا مطلب ویسے ہے تیرنا، لیکن یہاں پر اس کا مطلب ہے مقصد میں کامیاب ہونا. thirdly، تیسری بات یہ ہے learn to judge، یہ معلوم کرنا سیکھ لو، who are really true، کہ جو لوگ حقیقت میں سچے ہیں، اینڈ ریئلی آنیسٹ، اور یقیناً وہ ایماندار ہیں، اینڈ سیلفش سرونٹس آف دا اسٹیٹ، اور اس ریاست کے بے لوث خادم ہے. ہو وش ٹو سرو دا پیپل، جو عوام کی خدمت کرنے کا خواہش رکھتے ہیں، ود ہارٹ اینڈ سول، دل و جان سے، اینڈ سپورٹ دیم، اور ایسے لوگوں کا سہارا بنو. تو یہ تھا پیراگراف اور اس کا ترجمہ. امید ہے اب آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. اب آتے ہیں اس کے سوالات کی طرف. کویشچن نمبر فرسٹ ہے، what is the first point the speaker advises the youth to be vigilant about؟ سوال کا مطلب یہ ہے کہ اسپیکر نوجوانوں کو سب سے پہلے کس بات کے بارے میں ہوشیار رہنے کا مشورہ دیتا ہے. تو اس کا آنسر ہے the first point the speaker advises to the youth is to beware of the fifth columnist among themselves. جواب کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلا پوائنٹ جس کا اسپیکر نوجوانوں کو نصیحت کرتا ہے وہ یہ ہے کہ آپس میں ملک دشمن عناصر سے بچو یا ہوشیار رہو. کویشچن نمبر 2، what is the second point the speaker emphasizes for the youth to guard against؟ سوال کا مطلب یہ ہے کہ اسپیکر نوجوانوں کے لیے کون سے دوسرے نقطے پر زور دیتا ہے جس سے بچنا ہے. تو اس کا آنسر ہے the second point that the speaker emphasizes is to guard against and weed out selfish people who aim to exploit others for personal gain. جواب کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا نقطہ جس پر اسپیکر زور دیتا ہے وہ ہے خود غرض لوگوں سے بچنا اور ان کو جڑ سے ختم کرنا، کیونکہ وہ ذاتی فائدے کے لیے دوسروں کو استعمال کرتے ہیں. اوکے جی. کویشچن نمبر 3، what is the third point the speaker is talking about؟ سوال کا مطلب یہ ہے کہ تیسرا نقطہ کون سا ہے جس کے بارے میں اسپیکر بات کر رہا ہے. تو اس کا آنسر ہے the third point that the speaker is talking about is to learn to judge who are true, honest and selfish servants of the state who wish to serve the people with dedication and support them. تیسرا نقطہ جس کے بارے میں اسپیکر بات کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ معلوم کرے کہ کون سچے ایماندار اور بے لوث خدمتگار ہیں ریاست کے، اور جس نے عوام کی خدمت کرنے کا عزم کیا ہے، اور آپ لوگوں ان کو سپورٹ کریں. اوکے جی. کویشچن نمبر 4 ہے، what is meant by the expression fifth columnist؟ سوال کا مطلب یہ ہے کہ ففتھ کالمسٹ سے کیا مراد ہے. تو اس کا آنسر ہے the expression fifth columnist means the group of people living in a country who secretly works for the enemy. جواب کا مطلب یہ ہے کہ ففتھ کالمسٹ سے مراد لوگوں کا ایسا گروپ ہوتا ہے جو ایک ملک میں رہ کر دشمن کے لیے چپکے چپکے کام کر رہے ہو. اوکے جی. نیکسٹ جو سوال ہے وہ ہے give a title to this paragraph. سوال کا مطلب یہ ہے کہ اس پیراگراف کو ٹائٹل دے یا اس کا موضوع لکھیں. تو اس کا آنسر ہے as the speaker is advising the youth, therefore we can say that the title of the paragraph is guidance for the youth. جواب کا مطلب یہ ہے کہ
چونکہ اسپیکر نوجوانوں کو نصیحت کر رہا ہے، اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس پیراگراف کا جو موضوع ہے وہ ہے گائیڈنس فار دا یوتھ۔ اوکے جی، نیکسٹ جو سوال ہے، سمرائز دا گیون پیراگراف، یعنی دیے ہوئے پیراگراف کی سمری لکھیں۔ یہ والا سوال جو ہے یہ ضرور پیراگراف والے جو سوال ہوتا ہے اس میں یہ ضرور آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو سمری آپ تب لکھیں گے جب آپ کو اس پیراگراف کی سمجھ آ گئی ہو، تو پھر آپ اس کو آسانی سے لکھ سکتے ہیں۔ جیسے کہ اس پیراگراف کی جو سمری ہے وہ اس طرح ہے: دا پیراگراف ایڈوائزز دا یوتھ ٹو بی کاشس آف ہڈن تھریٹس، اوائڈ سیلفش ایکسپلائٹرز اینڈ ریکگنائز سنسیئر سرونٹس آف دا اسٹیٹ ہو وش ٹو سرو دا پیپل سنسیئرلی۔ یعنی پیراگراف نوجوانوں کو یہ نصیحت کرتی ہے کہ چھپے خطرات سے خبردار رہو، خود غرض استحصال کرنے والوں سے بچو، اور ریاست کے ایسے مخلص لوگوں کو پہچان لو جو لوگوں کی اخلاص کے ساتھ خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک۔ امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ کسی بھی جگہ پر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھیے گا، انشاءاللہ میں آپ کو ضرور جواب دوں گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔